السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامک کے اسٹوڈنٹ کا جو ایک دیرینہ مسئلہ ہے وہ یہ کہ سلیبس کے اندر بہت سارے ریفرنس ہیں، اتنے سارے ریفرنس کو ہم کیسے یاد کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں 3 ریفرنس لے کے آیا ہوں، یہ 3 ریفرنس پورے اسلامک کے سلیبس کو کور کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا ریفرنس جو میں آپ کو لے کے آیا ہوں وہ ہے بشار بن عمر فائز اعظم کا فتوکل علی اللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ معاملات میں مشورہ کرو اور جو مشورہ ہو جائے تو مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ کنسنسس اوور دی میٹر وین یو ڈیسائیڈ دین ریلائی اپون اللہ۔ یہ ریفرنس جو ہے وہ جتنی جنگیں اس سلیبس میں شامل ہیں تمام جنگوں میں یہ ریفرنس استعمال ہوگا۔ اس کے علاوہ خلفاء راشدین کے جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں یہ ریفرنس استعمال ہوگا۔ اس کے علاوہ اسلامک لاز ہیں اس میں یہ ریفرنس استعمال ہوگا۔ چلیں اس کو استعمال کرنا بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی جنگ جو مسلمانوں کی ہوئی تھی وہ تھی جنگ بدر۔ جنگ بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تو انصار کے لوگوں نے کہا، سعد بن عبادہ نے، کہ جو آپ کہیں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کرنے کے بعد جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ تو یہاں پہ ریفرنس استعمال ہوگا کنسنسس اوور دی میٹر۔ اس کے بعد دوسری جنگ اسلام کی جو ہے وہ جنگ احد ہے۔ احد کے موقع محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑائی کی جائے، مگر مشورہ کرنے کے بعد صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ باہر جا کے لڑیں۔ تو پھر یہی ریفرنس دوبارہ آ جائے گا کنسنسس اوور دی میٹر۔ تیسری جنگ جو تھی وہ جنگ احزاب کی۔ آپ کو پتا ہے اس موقع پہ جو ہے سلمان فارسی جو کہ ایران کے رہنے والے تھے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیا کہ ہمیں خندق کھودنی چاہیے۔ تو مشورے کے بعد وہ خندق کھودی گئی تو وہاں پہ بھی یہی ریفرنس استعمال ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے واقعات کو دیکھتے ہیں۔ خلافت کے اگر معاملات کو دیکھیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کو پتا ہے کہ مانی زکات، اپوسٹیسی موومنٹ اور جھوٹے قذاب جو آ گئے تھے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہیں، تو آپ نے 75 نمبر کمیٹی سے مشورہ کرنے کے بعد پھر آپ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلام پاک کی کمپائلیشن ہے اس میں بھی آپ نے جو ہے کمیٹی سے مشورہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے کلام پاک کو ڈائلیکٹس تھے جو آپ نے اس کو کمپائل کیا، تو وہ بھی اس مشورے کے بعد آپ نے اس کو کمپائلیشن اسٹارٹ کری۔ اور پہلی اسلامک جو نیوی بنی اس میں بھی جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ مشورے کے بعد جو ہے پہلی اسلامک بیڑا بنا اسلامک نیوی فلیٹس، تو وہ اسی مشورے پر آیت عمل کرنے کے بعد اس کو اسٹارٹ کیا۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرا ٹاپک کی جانب، وہ ہے اسلامک لاز۔ اسلامک لاز میں پتہ ہے کہ اجماع ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اجماع میں آپ ریفرنس استعمال کریں گے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح جو ہے یا 3 رکعت پڑھائی ہے یا 8 رکعت نہیں 20 رکعت جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی سے مشورہ کرنے کے بعد 20 رکعت تراویح جو ہے وہ ڈکلیئر کر دی آفیشلی۔ ہمارا دوسرا ریفرنس ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس جہاں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی ہمارا 50% سے زائد سلیبس ہے، ہم اس میں اس ریفرنس کو استعمال کریں گے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں۔ نبی بننے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عرب کے اس معاشرے میں تمام برائیاں عام تھیں، چوری چکاری، لوٹ مار، قتل و غارت گری، اور کسی کا سامان محفوظ نہیں تھا۔ اس موقع پہ بھی لوگ اپنا سامان لا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائٹل ملا صادق و امین۔ امین اس کو بولتے ہیں جس کے پاس سامان محفوظ رہے۔ تو یہاں پہ آپ ریفرنس استعمال کریں گے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یمن سے ایک آدمی چلا، اس کا نام تھا زبیدی۔ وہ جب مکے میں لا کے اس نے اپنا سامان بیچا تو قریش کے چیف لیڈر عاص بن وائل نے اس کا سامان لے لیا اور پیسے بھی نہیں دیے۔ وہ چیخنے چلانے لگا اور مدد کے لیے لوگوں کو پکارنے کے لیے لگا، کوئی نہیں آیا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چچا زبیر۔ انہوں نے آ کے وہ سامان عاص بن وائل سے واپس لے کے اس غریب کو دیا اور ایک کانٹریکٹ اس موقع پہ سائن کیا جس کے مطابق اب کوئی طاقتور کسی غریب کا مال جو ہے ہڑپ نہیں کر سکتا بغیر پیسے دیے ہوئے، اور ظلم کا یہ بازار وہاں پہ بند کیا۔ حلف الفضول یہ پہلا کانٹریکٹ تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سائن کیا اپنے خاندان والوں کے خلاف، یعنی قریش کے خلاف۔ تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو عرب کا ہر چیف لیڈر یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اٹھا کے خانہ کعبہ میں نصب کرے، اور ایک خون ریز جنگ چھڑنے والی تھی، لیکن اس موقع پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وزڈم سے اس مسئلے کو حل کیا اور وہ خون ریز جنگ نہیں ہو سکی۔ تو یہاں پہ آپ ریفرنس استعمال کریں گے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف گئے اور وہاں جا کے اسلام پھیلایا۔ ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، آپ زخمی ہو گئے، لیکن آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ یہاں پہ آپ ریفرنس استعمال کریں گے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فتح مکہ کے موقع پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا، جنہوں نے آپ پہ چچا کا مرڈر کیا تھا ان کو بھی آپ معافی دی، اور پورے مکہ کے لوگوں کو آپ نے معاف کر دیا۔ ہسٹری میں ایسی مثال نہیں ملتی، تو یہاں پہ آپ استعمال کریں گے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ
خیبر کے موقع پہ جب خیبر فتح ہو گیا تو یہودیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں سے مت نکالیں کیونکہ ہمیں کاشتکاری کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں آتا. تو اللہ کے نبی نے کہا صحیح ہے تم لوگ یہاں پہ رہ لو مگر تم اشر ٹیکس یعنی زمینی ٹیکس دیتے رہنا. حنین کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 4000 فوجی پکڑے گئے لیکن ان 4000 فوجیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. ہسٹری میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ اتنی بڑی تعداد میں فوجیوں کو چھوڑ دیا جائے. اسی طرح سے اسلامک لاز کی بات کریں تو سنت جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اسلامک لاز کے اندر. سنت میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کلام پاک میں لکھا ہے کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیشن لگا دی اس کے اوپر کہ ایسے ہاتھ نہیں کٹیں گے. مثال کے طور پہ وہ چیز جو چوری ہوئی ہے وہ چھپی بھی ہونی چاہیے. نمبر 2 وہ پروٹیکشن کے اندر ہونی چاہیے. نمبر 3 اس کی کوئی مالیت ہونی چاہیے. چوری ہوئی اللہ کے نبی نے کہا کہ کھانے پینے کی چیزوں, جانوروں کی چوری اور موسیقی کی آلات کی چوری پہ ہاتھ نہیں کٹیں گے. جاتا ہے انگریز بولتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہیں ہے. جنگ کے اندر جو ہتھیار ڈال دے گا اس سے لڑائی نہیں کی جائے گی, بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کیا جائے گا, عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا. اسی طرح محبت کے رولز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پہلے پیغام دیا جائے گا, اگر وہ ایکسیپٹ ہو جائے گا تبھی آپ شادی کر سکتے ہیں. الرحمن الرحیم ہمارا تیسرا ریفرنس ہے جو ہم نے حدیث سے نکالا, خیر الناس ینفعهم للناس, the best among you is the one who is beneficial for other. پلرز آف اسلام جو ہے ہمارا ایک امپورٹنٹ چیپٹرز ہے ہمارے سلیبس کے اندر. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا ٹاپک شامل ہے. زکوٰۃ دینے سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے, معاشرے کے اندر اکنامیکل بیلنس آتا ہے. آج شہر کے اندر اتنے زیادہ جرائم ہیں, ملک کے اندر بھی چھینا جھپٹی, چوری چکاری, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. تو زکوٰۃ کا ٹاپک آئے گا تو آپ نے یہ ریفرنس استعمال کرنا ہے کہ خیر الناس ینفعهم للناس. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو روزے کے اینڈ میں صدقہ فطر دیا جاتا ہے, تو صدقہ فطر دینے سے بھی لوگوں کی مالی مدد ہوتی ہے. حج کے ٹاپک میں ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے موقع پہ جب جانور قربان کیے جاتے ہیں تو سارا گوشت جو ہے وہ غریبوں میں اور یتیموں میں جاتا ہے. تو خیر الناس ینفعهم للناس. اس میں شامل ہے امہات المسلمین, مدرز آف دا بلیورز. اس میں ہم دیکھتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی میں 67 سے زائد جو ہے غلاموں کو آزاد کیا پیسے دے کے, اور ان کی زندگی آسان ہوئی اما عائشہ کی وجہ سے. تو آپ نے پھر ریفرنس استعمال کرنا ہے خیر الناس ینفعهم للناس. اسی طرح سے مدینہ کے اندر اما عائشہ کلاسیں لیتی تھیں, 200 سے زائد آپ کے اسٹوڈنٹ تھے, اس میں مرد اور عورتیں شامل تھیں. فقہ کی تعلیمات آپ دیتی تھیں, مذہب سے متعلق کوئی انفارمیشن ہوتی تھی وہ آپ لوگوں کو دیتی تھیں. تو علم پھیلانے سے جہالت مٹتی ہے. تو یہاں پر استعمال کریں گے خیر الناس ینفعهم للناس. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے خواتین کو مناسک حج سکھانے ہیں. اسی طرح سے زینب بنت خزیمہ جو کو ام المساکین جن کو کہا جاتا ہے, وہ غریبوں کی مدد کرتی تھیں, یتیموں کی پرورش کرتی تھیں. تو ان کا بھی اگر ذکر آئے گا تو آپ نے ریفرنس استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بیگمات ہیں ان کے اپنے اچھے کارنامے ہیں, وہاں پہ آپ نے یہ ریفرنس استعمال کرنا ہے. کورس میں شامل ہے 10 blessed companion پلس خلفائے راشدین. تو یہ ریفرنس آپ ان دونوں جگہوں پہ استعمال کر سکتے ہیں. کیسے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا, وہ غلام تھے. عامر بن فہیرہ وہ بھی غلام تھے, ان کو آزاد کروایا. اس طرح اور مردوں کے نام ہیں سلیو گرلز کے اندر زنیرہ, نادیہ, لبنہ اور ام عبیس, یہ سلیو گرلز ہیں. ان کو بھی ابوبکر صدیق نے پیسے دے کے آزاد کیا, ان کی زندگی آسان ہوئی. تو یہاں پہ ریفرنس استعمال کریں گے خیر الناس ینفعهم للناس. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے جاب لیس الاؤنس نکالا. جاب لیس الاؤنس کیا ہے کہ جن نوجوانوں کے پاس نوکری نہیں ہے ہم ان کو پیسے دیں گے جب تک ان کی نوکری نہیں لگ جاتی. آج لنڈن, امریکہ, ڈینمارک اور یورپ کے اندر یہ لا استعمال کیا جاتا ہے. یہ لا نکالنے والے کون ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی طرح سے آپ نے پورے عرب کے اندر بین لگا دیا کہ اب کوئی غلاموں کی خرید و فروخت نہیں ہوگی. ان کے اس طرح سے بین لگانے سے غلامی کا قانون مٹ گیا اور لوگوں کا فائدہ ہوا. تو آپ یہاں پہ استعمال کریں گے یہی ریفرنس ہے. عمر فاروق نے چھوٹے نیو بورن بیبیز بچوں کا جو ہے وظیفہ نکالا. اسی طرح سے پینشن جو ہے وہ بھی عمر فاروق نے ہی ایجاد کری. اب ہم چلتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مدینے میں آنے کے بعد بار روما جو ایک کنواں تھا اور مسلمان مہنگے داموں میٹھا پانی خرید کے پیتے تھے, آپ نے 20,000 روپے درہم دے کے وہ خریدا اور ڈیڈیکیٹ کر دیا مسلمانوں کے لیے. تو یہاں پہ آپ استعمال کریں گے. تبوک کے موقع پہ ہم نے دیکھا خوش سالی ہے, مدینے کے اندر قحط پڑا ہوا ہے, لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ 100 اونٹ اور 50 گھوڑے اور 1000 گولڈ کوائنز دیے, ڈیڈیکیٹ کیا اس کو جنگ کے لیے. تو یہاں پہ آپ استعمال کریں گے خیر الناس ینفعهم للناس. ملا وجہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے مصر کے گورنر کے نام خط لکھا
کہ کس طرح سے جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کو تنگ نہیں کرنا، ان کا خیال رکھنا ہے، اور فوج کے معاملات کیا ہیں ان کو کس حد تک محدود رکھنا ہے۔ اور آپ نے ان سے کہا کہ جب کسی کو نوکری دی جائے تو میرٹ کی بنیاد پہ دی جائے۔ یہ خط جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مصر کے گورنر کے نام لکھا، آج اقوام متحدہ کے چارٹر میں شامل ہے، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں یہ خط شامل ہے، اس سے ان لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ تو یہاں پہ آپ ریفرنس استعمال کر سکتے ہیں کہ خیر الناس ینفعهم للناس the best among is the one who is the beneficial for others۔ جزاک اللہ۔